الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے سورۃ کاف. سورۃ کاف کا جو حصہ ہم لوگوں کا 15ویں پارے میں آیا تھا وہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. 16ویں پارے میں اس کا کچھ حصہ آیا ہوا ہے. سورۃ کاف ویسے تو سب لوگ ہی تھے, کون نہیں تھا؟ شازیہ نہیں تھی. ویسے تو سب لوگ ہی تھے. تھوڑا سا سورۃ کاف کا بتا دیتے ہیں کہ سورۃ کاف جو ہے وہ کیا ہے. سورۃ کاف اللہ کے نبی کو یہودیوں کے کچھ سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی تھی, اور اس میں 4 نعمتوں کی آزمائش کا واقعات اور مثالیں اور تمثیل بیان کی گئی ہے. وہ واقعات کون سے ہیں؟ وہ سب سے پہلا واقعہ جو وہ ایمان کا ہے, ایمان کی نعمت کا. اس کے بعد واقعہ ہے مال کی نعمت کا. اس کے بعد واقعہ ہے علم کی نعمت کا. اور ہم جو تیسرا واقعہ 16ویں پارے میں چل رہا ہے حضرت موسیٰ کا اور خضر کا, وہ ہم تیسرا واقعہ پڑھ رہے ہیں. اور چوتھا واقعہ جو ہے وہ ہے اقتدار کی نعمت کا. ٹھیک ہے, کہ جب انسان کے پاس یہ چاروں چیزیں آ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کو فرعون بن جانا چاہیے, اس کو قارون بن جانا چاہیے, کہ اس کو انبیاء کا جو ہے شیوہ اختیار کرنا چاہیے. صحیح ہے. انبیاء کے پاس کون سے خزانے نہیں تھے؟ تھے نا, کہ نہیں تھے؟ حضرت داؤد کے پاس کیا نہیں تھا؟ حضرت سلیمان کے پاس کیا نہیں تھا؟ لیکن ان کا جو طرز زندگی تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم سورۃ کاف میں پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس کا نا میں آپ لوگ یہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں صورت میں, آپ کو اس کا نا لفظی ترجمہ کر کے بتاتی ہوں. اس آیت کا یہ 3-4 دفعہ, یہ 3 دفعہ. قال کہا, کس نے کہا؟ حضرت خضر نے. علم کیا نہیں, اقل میں نے کہا تھا, لکا تجھ سے, انکا بے شک تو, لن ہرگز نہ, تستطیع تو استطاعت رکھ سکے گا, یہ استطاعت پا سکے گا, طاقت پا سکے گا, مایا میرے ساتھ, صبرا صبر کی. یعنی حضرت خضر علیہ السلام, یہ نا اصل لفظ ہے خضر, لیکن چونکہ یہ خضر کے بولا جاتا ہے اس لیے پھر خضر ہی میں بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان رہے. خضر نام بھی رکھتے ہیں جی. تو یہ ہے کہ حضرت خضر جو تھے ان کے بارے میں بہت ساری تفسیروں میں, ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ان کو, کسی کو نبی, کسی نے ان کو نبی, کسی نے ان کو فرشتہ, کسی نے ان کو کچھ, کسی نے ان کو کچھ قرار دیا. لیکن چونکہ قرآن کی نص سے ہمیں کوئی اس طرح کی ڈیٹیل نہیں ملتی, کہ کہتے باقی نبیوں پہ ہمیں نبوت کا اقرار ملتا ہے, احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اللہ پاک کے نبی کی احادیث میں سے ہمیں اس طرح کی کوئی چیز حضرت خضر کے بارے میں نہیں پتہ چلتی. اس لیے ہمارا اس پہ خاموشی اختیار کرنا بالکل صحیح ہے. اور اگر کچھ لوگ ان کی عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی ساری گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. کچھ لوگ اگر ایک ان کا یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ان کا نام خضر سبز ہوتا ہے, سبزہ ہوتا ہے, تو ایک ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے مطلب ان کے پاس کچھ معجزاتی تکوینی علم تھا. اب ہو سکتا ہے نبی ہوں, یہ بھی نہیں پتہ, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں ہو سکتا ہے نبی ہی ہوں, لیکن نبی ہونے کے 100% اوتھینٹک دلائل ہمیں نہیں ملتے. اس لیے جب ایسی چیزیں ہوں نا, جب ہمیں قرآن پاک یا قرآن کی نص ہوتی ہے قرآن کے لفظ, اور حدیث کی نص ہوتی ہے حدیث کے الفاظ. قرآن کی نص یا حدیث کی نص یا اللہ پاک کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سے ہمیں جب اس طرح کی کوئی چیز نہیں نہ ملتی, پھر ہمیں اس کے اوپر بحث مباحثہ اور ٹیڑھ پن نہیں کرنا ہوتا. ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمینا و اطعنا, سنا ہم نے اور اطاعت کی. اب ہمارا یہاں ایمان کیا حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر کہ وہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے. اور اگر حضرت موسیٰ پیغمبر تھے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبوت دی تھی اور طرح کی حکمت دی تھی, اور حضرت جو خضر تھے ان کو ایسا علم دیا تھا جو تکوینی امور ہوتے ہیں, جو کائنات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو کائنات کے اصول و ضوابط, کائنات, وہ اتنا علم حضرت موسیٰ سے زیادہ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جو ہاں جی, وہ اللہ کی حکمت سے تھا, اللہ کی حکمت سے. جی, ان کا ذکر جو ہے نا, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ہے, یا جتنے بھی ہمارے ہیں حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, ان کے اس میں نہیں ہے ان کا ذکر. وہی نا, تو یہ انبیاء میں نہیں نہ آتی, یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں جی نہیں نا, انبیاء میں ان کا شجرہ میں نہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ کوئی بہت نیک اس دور کے کوئی انسان تھے, ولی اللہ تھے, جن کو اللہ نے
علم دے رکھا تھا، اور وہ ایسا علم تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. بس یہ ہمارا اعتقاد ہے. جی آگے آ جائیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ، ان کو پھر حضرت یہ بھی پتا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں، تجھ سے زیادہ علم والا اس دنیا میں موجود ہے، یعنی نبی سے بھی زیادہ علم تھا ان کے پاس. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، میری جو طاقت ہے یا میرا جو علم ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں جو کروں گا تم نے بولنا نہیں ہے، تم نے صبر کرنا ہے. اب 2 واقعات پہ انہوں نے صبر نہیں کیا. اب تیسرا آتا ہے. تیسرا آگے کیا چلتے ہیں کہ 2 واقعات انہوں نے صبر نہیں کیا تو انہوں نے ڈانٹ کھائی حضرت موسیٰ نے. کہا وہ حضرت یہ اب کو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب آخری دفعہ مجھے آخری چانس دے دیں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں نا تو آپ پھر مجھے میرے ساتھ نہ رکھیں. اب آخری چانس مل گیا جی. فانطلقا، بس وہ دونوں چل پڑے. کاف الف کا جو ہوتی ہے نا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الف مدہ جو ہوتا ہے. حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہوئی چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی. اس نے حضرت خضر نے اس کے ٹھیک کیا اور درست کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. اب ایک بستی میں گئے دونوں، وہاں ان سے جا کے کھانا مانگا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کھانا نہیں دینا. لیکن وہاں سے نکلتے حضرت خضر نے ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اپنی طاقت سے یا اپنی توانائی لگا کے ساری ان لوگوں کو بھی ساتھ لگایا، وہ دیوار دوبارہ تعمیر کر دی. اب حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ بستی والوں نے تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، کھانا بھی نہیں دیا، تو انہوں نے یہ دیوار کیوں کھڑی کر دی ہے. تو حضرت موسیٰ پھر بول پڑے، پھر ان سے صبر نہ ہوا. انہوں نے پھر کہا کہ ایک تو انہوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا، یہ تو نہیں کہا، دوسرا یہ کہا اگر آپ نے یہ دیوار کھڑی کی ہے تو آپ اسے اجرت لے لیتے، ان سے اس کے پیسے لے لیتے تاکہ ہم کھانا وغیرہ تو کھا سکتے. اب کیا ہوا؟ اب قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا یہ جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان. یعنی اب حضرت خضر نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. اب 3 واقعات گزر چکے تھے. اب حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ صبر نہیں نہ کیا، تو صبر نہیں کیا تو ٹھیک ہے، تمہارا اور میرا ساتھ ختم، ٹھیک ہے. ورنہ حضرت موسیٰ اگر صبر کرتے تھوڑا سے اور علم بھی لے لیتے. اب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمارے جو حضرت موسیٰ ہیں جو ان کو اپنا باپ قرار دیا یا بھائی قرار دیا، اگر وہ یہاں تھوڑا سا صبر اور کر لیتے، یہ حضرت اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، تو ہمیں اور کچھ سیکھنے کو مل جاتا. جی. اما سفینۃ فکانت لمساکین، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سلامت کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ وہ کشتی بچوں کی تھی، بچوں کا جو تھا کشتی مسکینوں کی تھی، یعنی بہت غریب لوگوں کی تھی. اور اس میں نے نقص تھوڑا سا اس لیے ڈال دیا کہ کوئی بھی اچھی کشتی ہوتی تھی تو ان کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا، وہ اس اچھی کشتی کے اوپر کو قابو کر لیتا تھا اور اس کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا تھا. اس لیے میں نے کشتی خراب کر دی، توڑ پھوڑ دی، تاکہ بادشاہ جو ہے وہ جبراً کشتی ضبط نہ کر لے اور یہ بچے، یہ مسکین جو ہیں، یہ اس کشتی سے، ٹوٹی پھوٹی کشتی سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کے اپنا گھر چلاتے رہیں. جی. اور وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ، اور اس لڑکے کے ماں باپ جس کو میں نے قتل کیا، جس لڑکے کو قتل کیا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکے جس کو میں نے قتل کیا تھا نا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت ہی دیندار تھے، بہت ایمان والے تھے. اور مجھے پتا تھا، یا مجھے اللہ نے یہ بتا دیا تھا، یا مجھے علم تھا کہ اس بچے نے بڑا ہو کے سرکش اور
کفر سے ان کو پریشان کرنا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا، اور اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اور اچھی اولاد دے دے، اور وہ جو ہے وہ اچھی اولاد دے، اور وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرے اور ان کے لیے اجر کا باعث بنے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ ان کی ساری ڈیٹیل آئی ہے. اب یہ یہاں اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرما دے. یہ ہو گیا کہ یہ اب یہاں یہ جو بچہ مارا ہے نا اس نے، حضرت خضر نے، انہوں نے جو قتل کیا، تو اس سے کچھ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنی ہوتی ہیں کہ خدا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے کو موت دے، کسی کی بیٹی کو موت دے، کسی کے بھی رشتے کسی کو بھی موت دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ موت دے دے نا، تو پھر اسی لیے اس پہ کہا گیا کہ اس پہ صبر کریں. صبر اسی لیے کریں کہ پتہ نہیں اس میں بھی اللہ کی کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ. صحیح کہتے ہیں نا فلاں بندہ جوانی میں مر گیا، اس کو اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا. اب پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بہت زیادہ واویلا کرنے کا اور بہت زیادہ کسی لیے بھی نہیں کہا گیا کہ کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو ہمارے اختیار میں کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں. زندگی اور موت تو بالکل ہمارے اختیار میں نہیں. بچپن میں کئی بچے فوت ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں کہ ان کا کیا آگے جا کے ہونا ہوتا تھا. کیا پتہ وہ کتنا شر پھیلانے والے ہوں جو اللہ نے اپنے پاس بلا لیے. اور پھر جب اتنی چھوٹی عمر میں اللہ بلا لیتا ہے تو پھر وہ جب اتنی چھوٹی، تو ماں باپ کے لیے بھی اجر کا باعث ہوتے ہیں، بخشش کا باعث ہوتے ہیں. اور جنت میں بھی وہ کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فارم میں، پھولوں کی فارم میں وہ پھر رہے ہوں گے. تو اس لیے نا یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. آگے سمجھ کہ وہ جو انہوں نے دیوار بنائی تھی، اگر بستی والوں ساروں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ان 2 بچوں کا اس میں کیا قصور تھا جو یتیم تھے؟ میں بھی وہ بستی والے ان یتیموں کے اوپر بھی کتنا ظلم کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. ان کو بھی حکمت پتہ تھی، ان کو مستقبل پتہ تھا، ان کو غیب کا علم تھا. تو اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے ماں باپ کا خزانہ تھا جو ان کو بڑے ہو کے انہوں نے یوز کرنا تھا. اب اگر وہ نکل جاتا تو وہ دوسرے لوگ یوز کر لیتے. تو انہوں نے یہ وہ دیوار اس لیے بنائی تھی کہ وہ جب اپنی جوانی کی عمر کو آ پہنچے تو وہ اپنے تیرے رب کی، اور وہ جو تھے کون؟ وہ نیک ماں باپ کی اولاد تھے. وہ دونوں بچے تھے. صحیح ہے. اور آپ نے کہا میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. اب حضرت خضر نے کیا کہا کہ یہ میں نے خود نہیں کیا، یہ بلکہ کیوں کیے؟ اللہ کے حکم سے کیے. شاباش. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اب حضرت موسیٰ کو بھی دیکھیں کہ قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ 4 لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں، جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے: انبیاء، صالحین، شہداء. یہ ہم 4 لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور انبیاء کو بھی اللہ نے جگہ جگہ پکڑا، تنبیہ کی ہے. یہ دیکھیں ہے زیادہ پکڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑا کہ یہی تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اب یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ ذوالقرنین بہت مشہور بادشاہ تھا. تو جو ہسٹری آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، جو قدیم لوگ کے مفسرین تھے دور کے، وہ ایک اور بادشاہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہتے تھے. اس کے بعد جو چند 100 سال بعد لوگ آئے، انہوں نے ایک اور بادشاہ کو کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو چند لوگ بعد آئے، انہوں نے اور ایک اور بادشاہ کو کہنا شروع کر دیا. اب یہ بادشاہ تھا تو یہودیوں سے بھی پہلے کا. جو یہودی جو ہیں ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہودیوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے. تو ذوالقرنین، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگوں والا. 2 سینگوں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی تاج تھا جس کے اوپر 2 سینگ لگے ہوئے تھے، یا اللہ کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کے سر پہ 2 سینگ تھے. تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کی ہمیں بہت زیادہ دلیلوں میں نہیں پڑھنا، جن کو ہمیں ایسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ یہ تھا کون؟ یہ اس کی جو اصل جو ہمیں ہمارے سمجھنے کی چیز ہے، وہ ایک عادل مومن، اللہ پہ ایمان لانے والا، عادل مومن، نیک، اور
بہت کیا اس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ اور جو ریسورسز یوز کر کے بہت زیادہ کام کرنے والا، ان کے پاس نا کیپیبل سلطنت تھی. کہتے ہیں کہ ایک زمین کے مشرق سے لے کے مغرب تک کیپیبل تھا. کیپیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قابل انسان. ایک بندے کے پاس سامنے ریسورسز پڑے ہوتے ہیں، اس کو یوز نہیں کرنے آتے. ہمارا ملک ہے نا، تو ہمارے ملک میں کتنے ریسورسز ہیں لیکن ہم یوز نہیں کر سکتے. وہی 1 ایکڑ زمین سے آسٹریلیا اور یورپ جو ہیں وہ 70 من گندم نکال رہے ہیں، ہماری اس ایکڑ زمین سے ہم 30 من بھی نہیں نکال رہے. یہ ریسورسز ہوتے ہیں نا. کوئی اچھا قابل حکمران آنا بھی بڑی خوش قسمتی ہے نا. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر جیسا، حضرت ذوالقرنین جیسا حکمران عطا فرما. ٹھیک ہے جی. انا تو کیا کہا جا رہا ہے اب یہ ذوالقرنین کا آگے قصہ آ رہا ہے. انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اس کی سب سے پہلی تعریف کیا ہے، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. یعنی ہم نے اس کو پاور بھی دی تھی، بادشاہ بھی بنایا تھا، اور اس کے سامنے ریسورسز کا بھی ڈھیر تھا. آگے سمجھ. اب وہ کیا کر رہا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ریسورسز کو یوز کر رہا تھا. سببا کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں نا. کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے سامنے اگر ایک مشین ہے، وہ مشین اگر اس میں ہم کپڑے ڈال اگر ہم افورڈ بھی کرتے ہیں، افورڈ نہیں کرتے دین اٹس اوکے، پھر تو آپ اگر ہم افورڈ کرتے ہیں تو ایک مشین ہمارے پاس ہے، وہ اس مشین میں ہم کپڑے ڈال کے آ کے آرام سے بیٹھ کے اتنی دیر میں سالن پکا سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو فزکس کیمسٹری میتھس پڑھا سکتے ہیں. وہ گھنٹہ ایک مشین کپڑے دھو دے گی، آپ کپڑے پھیلا دیں، اور اس 1 گھنٹے میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ گندی ویڈیوز دیکھیں، یا آپ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، یا آپ بیٹھ کے ڈرامے دیکھیں. اٹس اپ ٹو یو. یہ ریسورسز کا یوز ہے. صحیح ہے. یہ ریسورسز کا استعمال ہے کہ آپ نے اگر وہ گھنٹہ آپ نے جو پانی میں لگانا تھا وہ مشین نے دھو دیے کپڑے، آپ نے وہ گھنٹہ کیا کیا؟ ہاں ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر آ کے نیک کام کر رہی ہیں، مطلب یہ میں ایک آٹومیٹک مشین کی یہ ایک ایگزامپل ہم عورتوں کی دے رہی ہوں. اس طرح اور ساری چیزیں آپ ان اسباب سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. مطلب آٹومیٹک مشین لگا کے اب کچھ عورتیں بیٹھ کے کیا کرتی ہیں؟ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ دیکھ لیا، چلو جی ڈرامہ دیکھ لیا، ٹک ٹاک دیکھ لیا. نہیں تو ڈرامہ نہ دیکھیں نا، کھانا کعبہ لگا لیں. ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ چیزیں دیکھیں. جی یہ تو پھر وہی بات ہے نا، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسباب ہیں نا، آپ کے پاس سہولتیں ہیں، تو ان کو یوز کریں. کچھ لوگ نہیں کرتے. آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کہیں نہیں جی میں نے تو پیدل ہی جانا ہے، مجھے پیدل میں شازیہ ہے یہاں سے گاڑی پہ آتی ہیں، شازیہ کہ نہیں جی میں نے پیدل آنا ہے کیونکہ پیدل چل کے آنے میرے قدم گنے جائیں گے، ان کا ثواب زیادہ ہوگا. اب وہ سنو میری بات سنو، اب میری بات سنو نا، آگے بھی سنیں نا. اب اس کا یہ ہے کہ اب ان کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو یہ اس میں جو پیٹرول ڈلوالی ہیں، جو انہوں نے اس گاڑی پہ پیسے لگائے ہیں، اور جو ساتھ اپنے لوگ لے کے آتی ہیں، وہ اسی اور ٹائم بچ رہا ہے، اس حساب سے وہ دوسرے قسم کا اجر کما رہے ہیں. اصل میں آپ کا یوز ہے کہ آپ اب اگر یہی ٹائم اسی گاڑی میں بیٹھ کے یہ سنیما میں چلی جائیں، دین یہ چیزیں ہیں. اس طرح اسباب کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی فیسلٹیز. اب یہ بادشاہ جو تھا یہ اسباب کو اچھی جگہ پہ استعمال کر رہا تھا. جب آپ اچھی جگہ پہ استعمال کرتی ایویں ہی اللہ نے اس کو مشرق اور مغرب کا مالک نہیں بنا دیا تھا، وہ عقل سے استعمال کر رہا تھا اور اللہ کے رستے میں استعمال کر رہا تھا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. اب یہ ہے کہ اس نے یہ اتنی تسخیر کرتا 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 سورج ڈوبنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مغرب ہوتی ہے نا، مغرب ہوتی ہے نا. یہ مغرب تک پہنچ گیا اور وہاں اس نے دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. یعنی اتنا اینڈ تک پہنچ گیا کہ ایک چشمہ تھا اس میں اس کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا. اینڈ کی جو مشرق کی جو مغرب کی جو حد باؤنڈری تھی. اور اس چشمے کے پاس اس نے ایک قوم کو بھی پایا. اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو مکانوں کی یعنی مشرق جانب کی آخری آبادی تھی، اور
اس کو مطلع شمس کہا گیا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کی بجائے میدانوں صحراؤں میں رہتی تھی، وہ لباس سے بھی آزاد تھی، یعنی ان کے سورج کے درمیان کوئی پردہ یا اوٹ نہ تھا، سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے، جی آگے کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اس قوم کو کیا کر، چاہے تو اس قوم کو تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کر۔ یہ اس کی آگے بتایا نہیں انہوں نے کہ کیا کیا اس نے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں اس کے اختیار کی بات ہی ہو رہی ہے۔ آگے آ جائیں، وہ اما ہاں کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کرے گا اس کو تو ظاہر سی بات ہے، اس کو تو میں بھی سزا دوں گا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ وہ اما من آمن عاملہ و من آمن و عامل صالحا، ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قوم صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، نیک عمل کرتی ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہی رہوں گا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی اس نے مزید اپنا کام، اب یہ جو اور راہ کے پیچھے لگا، یہ نہیں کہ یہ اٹھ کے یہاں سے یہاں چلا گیا، یہ کچھ سالوں کی باتیں ہیں، اور سالوں میں اس کے پاس اتنی پاورفل فورس تھی، اتنی اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، اتنی اس کے پاس لیٹسٹ آرمی، فوج، بندے اور ریسورسز تھے کہ وہ کہاں چلا کہ وہ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ بنا نہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کوئی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یعنی پھر وہ چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اب یہ جب وہ سفر کرتا ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، یہ بھی ایک مقام ہی ہے، تو اس نے وہاں ایک ایسی قوم پائی جو بہت پریشان حال تھی، اور وہ ایسی قوم تھی کہ وہ ان کی زبان بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن انہوں نے اشاروں کنایوں سے اس کو یہ بتایا کہ آپ بادشاہ ہو، ان کو پتہ چل گیا، تو آپ نا، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، یہاں یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں، تو آپ نہ ہمارے لیے ایسا بندوبست کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ آج کل مسئلہ آیا ہوا نا کہ آپ ہم دیوار بنا دیں، کوئی ایسا ہی ان کے ساتھ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی حل کرے۔ جی اس طرح پریشانی آتی ہے نا دنیا میں، یہ نہیں وہ نا کلاس چل رہی بعد میں، جی اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، بعد میں انشاءاللہ ٹائم دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں، مائنڈ نہ کیجیے گا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا ان کے میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت میں میری مدد کرو۔ اب اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے پیسے نہیں لوں گا، میرے اختیار میں جو دے رکھا ہے اللہ نے، کہہ رہا ہے کہ مجھے الحمدللہ اللہ نے بہت طاقت بہت قوت دے رکھی، مطلب لالچی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور تم کیا کرو کہ تم اپنی جو مین پاور ہے، جو تمہارے پاس ریسورسز ہیں وہ تم مجھے دے دو، جو تمہارے پاس ہتھیار، چیزیں، لوہا، تانبا جو ہے وہ مجھے دے دو۔ آتون زبر الحدید، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں، فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وقت آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب قطرہ کیا ہے؟ قطرہ ہے پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا، یعنی اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ وہ جو پہاڑی درہ تھا یا راستہ تھا جس کو عبور کر کے وہ یاجوج ماجوج ادھر ان دوسری انسانی آبادیوں میں آتے تھے، اس نے کیا کیا، اس
ان سے کہا کہ مجھے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لا دو. لوہے کی بڑی بڑی چادریں لگا کے اس نے پہلے وہ دیوار لوہے کی چادروں کے ساتھ بنائی, جس طرح ہم نہیں جب پلرز بناتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں, 2 لوہے کی چادریں اس طرح کھڑی کر دی اس طرح. اور پھر اس نے دیکھیں کس دور کی بات ہے, پھر اس نے ان چادروں کے درمیان کیا اس وقت کی ٹیکنالوجی ہوگی, اور اس کے پاس کتنا تانبا ہوگا اس کے پاس کتنا, کہ اس نے وہ تانبا پگھلا کے اس دیوار میں ڈالا. وہ مضبوط ہے نا, ابھی تک وہ ٹوٹی تانبا ڈال دیا. جی تانبا ڈال دیا. اور اللہ کے نبی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ اب یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے. اور آگے جو پیاری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے تو یہ آیت بہت پیاری لگتی ہے. اس نے اینڈ میں کہا ان کے پاس تو ان میں طاقت نہیں ہوگی اس کے اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں. اب 98 آیت کو ذرا پڑھیں. قال ھذا رحمۃ من ربی, کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, پھر جب وعدہ آ جائے گا میرے رب کا, جَعَلَهُ دَكَّا, وہ اسے گرا دے گا, زمین بوس کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. بتائیں اس میں آپ کو کیا چیز اپیل کی ہے؟ مجھے تو یہ آیت اتنی پیاری لگتی, آپ کو اس میں کیا چیز اپیل کی سب سے پہلے ورڈنگ میں؟ کیونکہ انسان کے جتنی مرضی کا قوت طاقت, اللہ کے آگے انسان بہت کمزور ہے. جب اللہ کا وعدہ آنا ہے تو یہ سب تدبیریں اور یہ سب رہ کے شاباش. اور کوئی؟ یہ جو قوم تھی نا قدر مضبوط اور وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے, کوئی نہیں آج تک توڑ سکا, لیکن جب اللہ کا وعدہ آ جانا اس نے توڑ دینا. جی شازیہ. یہ جو جس قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہوئی. تو یہ قوم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مدت تک جو ہے نا اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب عقل اور فہم دیا. تو انہوں نے وہ دیوار بنائی, اور وہ جو تھے نا حضرت ذوالقرنین, وہ جو بھی ان کے پاس مال اسباب یا طاقت یا ذہانت تھی وہ اللہ کی دین تھی. تو انہوں نے جب یہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے سارا اللہ کے اوپر ہی کیا. تو یہ اللہ کا جو ہے نا جب آئے گا حکم تب یہ گرے گی اور پھر یہ فساد کرے گی دنیا میں. یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا کہ جس وقت تک وہ جس چیز کو چاہے رکھے, کیونکہ فانی تو صرف ہم ہر چیز ہے سوائے اللہ کے. پہلا آیت کا پہلا پورشن دیکھیں, قال ھذا رحمۃ من ربی. صبا کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہم اپنی طاقت سے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جیسا وہ آدمی کہہ رہا تھا نا کہ میرا باغ جو ہے نا یہ تو خراب ہی نہیں ہو سکتا. ہاں جی. کیا یہ الفاظ ذرا نوٹ کریں, اتنا اس کے پاس طاقت, اتنی اس کے پاس پاور, اتنا اس نے بڑا کام کیا. ہم ایک ہانڈی پکا لیتے تو کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے بڑا ذائقہ ہے, کہتے ہیں نا, میرے جیسی ہانڈی تو کوئی پکا ہی نہیں سکتا, کہتے ہیں نا, مان لیں کہتے ہیں. اللہ میں کہتی پتہ نہیں میرے میں ایک دن پکاتی ہوں بڑی مزے کی ہوتی ہے, اگلے دن پتہ نہیں کیسی. لیکن یہ سب کچھ اللہ کے دیکھیں نا, جب پکا بھی لے نا تو کہیں کہ اللہ نے اس میں سہارا, میرا کوئی کمال نہیں, اور مزے کی بن گئی اللہ نے بنا دی. نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کی توفیق, اللہ کی مطلب دیکھیں اس کے کوئی ایسے اس کے اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے. اس کے اختیارات دیکھیں اور اس کے اینڈ کے ورڈز دیکھیں. مطلب ہر نیک کام ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اس کے اذن سے کرتے ہیں. ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, ہمیں کوئی سہارا تو نہیں ہے نا. تو لیکن جو ویسے برے کسی کام کو چلاؤ ایسے چل سکتا ہے, کوئی چیز چل سکتی 2 پاؤں پہ چلتی ہے. ہمیں کوئی آسرا نہیں ہے کسی کا, ہم بالکل بغیر آسرے کے چلتے. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا, اللہ کی نعمتیں ہیں. جی آگے آ جائیں. جی اور پھر اس نے کہا حاضر, یہ سب میرے رب کی رحمت ہے. اور پھر اگلی بات سب آپ لوگوں نے بتائی کہ جتنی مرضی مضبوط سے مضبوط چیز ہو جائے وہ فانی ہے, اللہ کا حکم آ جانا تو اس نے ٹوٹ جانا ہے. اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اب یہاں ایک حدیث آپ لوگوں کو سب کو آتی ہے, وہ اللہ کے نبی والی جو وہ روز اس میں سوراخ کرتے ہیں, سناؤ. اس میں اب یہ ہے کہ اس میں یہ ایک فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے نکلنے کی ہوگی تو وہ پھر کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے, اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے, یا آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. صحیح مسلم میں نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی کے میں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آ کے ان کو یہ تباہ و برباد کریں گے، اور یہ جب تک حضرت عیسیٰ کا وجود نہیں ہوگا دنیا میں تب تک یاجوج ماجوج بھی نہیں آ سکیں گے۔ اور وہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا بتائی اللہ کے نبی نے، کہ وہ روز دیوار میں سوراخ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے، جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن یہ ساری چوتھا قصہ نا انشاءاللہ کے پہ چل رہا ہے نا، نہیں تو یہ انشاءاللہ شروع میں بھی تو آیا وہ آپ کل نہیں تھی نا، ہم نے کل ڈیٹیل پڑھا۔ سب سے بڑی بات ہے نہیں انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل ٹائم اور ان کے کہنے سے ہمیں اللہ ثواب جو دیتا ہے وہ بے بہا۔ جی آگے آ جائیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہوتے ہوئے چھوڑ۔ آپ نے کل سورۃ کاف کا بڑا امپورٹنٹ لیکچر مس کیا، آپ ٹھیک تھے؟ میں بس گھر میں کام تھا، ویسے میں نے یہ کی بہت امپورٹنٹ تھا، پچھلے سال بھی پڑھی تھی، لیکن اس کو جو پڑھتے جا مزہ آتا ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے میں گڑبڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور اس امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بارے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی ہیں اور وہ اسی گمان میں رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیاتہم، آیت نمبر 105 سورۃ الکہف۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کا بھی کبھی ارادہ نہ ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے، ہم ہمیشہ وہاں رہیں گے انشاءاللہ۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کو لے آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کل بحر کہہ رہے ہیں کہ جتنے دنیا کے سمندر ہیں وہ اگر ان کی انک بنا دی جائے، ان کی سیاہی بنا دی جائے، روشنائی بنا دی جائے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اب باتیں کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں، اس کے دلائل، اس کی وحدانیت، ان کا انسانی عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ جو اب ہم اپنے مسلمانوں کی تو ہم باتیں نہیں نہ مانتے، ہم باہر والوں کو ریسرچرز کی باتیں مانتے ہیں۔ تو آج بھی میں ایک ریسرچر کی ریسرچ ہی پڑھ رہی تھی، تو وہ اس نے بتایا تھا کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ ٹریلین آف پلینٹس میں سے 3.2 ٹریلین پلینٹس میں سے ایک ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 3.2 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ اور ہماری گلیکسی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملین گلیکسیز میں سے یہ جو ملکی وے ہے، جس میں ہمیں 1-2 ستارے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ یہ اس کی جو یونیورس کی آپ ریسرچ آپ کرنے لگے نا تو پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے جتنے بھی جو اس کے علم، جو ہم 100 نام آپ ذہن میں 99 نام آپ ذہن میں لے ہیں نا، جو ہمیں موسٹلی آتے ہیں، الرحمن، الرحیم، مالک القدوس، السلام، المؤمن، مہیمن، عزیز الجبار، ان کی ایک کو اگر آپ پڑھنے لگے نا، ایک کو، تو آپ ان کو ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر غالب ہے، کس چیز پر قاہر ہے، کس چیز پر قادر ہے۔ القادر، الظاہر، الباطن، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیزیں ظاہر ہے، الباطن اللہ تعالیٰ کہ ایسی پوشیدہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے؟ الباطن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی پوشیدہ معلومات رکھنے والا۔ جی آگے آ جائیں جی۔ تو یہ اب تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری انسانی عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, जब मेरी जानब वही की जाती है कि सब का माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है, तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, इसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत करे, इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। हर चीज़ का इख्तियारात, इल्म, अक्ल, सारा कुछ देने के बाद एंड क्या है? नेक अमाल, अल्लाह एक और आखिरत पे ईमान, उसी की इबादत। उसी की इबादत। और फिर क्या, यहाँ इस आयत को थोड़ा सा अंडरलाइन करें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ मगर मेरी तरफ वही की जाती है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये उनके बशर होने के और नबी होने की दलील है। ठीक है, दलील है, सही है जी। आगे आ जाए, लोग कहेंगे ना कि आप अगर वो बशर है तो नबी क्यों भी उनको अल्लाह माफ़ करे, हमको उनका दर्जा कम थोड़ी कह रहे हैं। आना बाशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ मगर मेरी तरफ वही की जाती है। हम उनका दर्जा कम कर भी नहीं सकते। हमारी खास बशर, हमारी तरह के बशर जो जिस्मानी, जो तबई है ना, जो तबई, जो तबई जिस्म है, बल्कि उनमें हमसे ज़्यादा ताकत थी, इसलिए कि उनके ताकत थी, कदम हाँ, तेज़ चलते थे, नज़र उनको कहते पीछे से आता था, और कहते हैं कि दुश्मन पे उनका रोब, 1 महीने की मुसाफत से उनका रोब उन पे दुश्मन पे डाल दिया जाता। में बैठते नहीं थे तो सबसे दराज में नजर आते थे। जब सहाबा कराम में